وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. أخاف على أمتي الاستسقاء بالأنواع وحيف السلطان وتكذيب القدر. مجھے ڈر ہے کہ میری امت کی عقائد نہ بگڑ جائے. عقائد بگڑنے کا معنی کیا ہے؟ لوگ کہیں گے یہ ستارہ یہاں سے یہاں گیا تو بارش آ گئی، ستاروں کی وجہ سے بارش آئی. مومن کیا کہتا ہے؟ مطرنا بفضل اللہ ورحمتہ، ہمیں تو اللہ کے فضل سے بارش ملی ہے، اس کی رحمت سے ملی ہے. کافر کیا کہتا ہے؟ مطرنا بنوء کذا وکذا، اس ستارے کی گردش کی وجہ سے بارش آئی. وحیف السلطان، اور مجھے ڈر ہے کہ اس امت میں بادشاہ بڑے ظالم ہوں گے. اور حدیث ہے الخلافۃ فی 30 سال تک خلافت رہے گی. ثم یکون بعد ذلك الملک، پھر بادشاہی نظام آئے گا. ثم یکون ملکا عاضا، پھر چبا دینے والے بادشاہ آئے گا. ثم یکون ملکا جبریا، پھر جبرن بادشاہ لوگ بنیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا. اور یہاں میں ایک بات بھی آپ کے کان میں ڈال دوں، کبھی کام آئے گی. یہ لوگ جو خلافت کا نعرہ لگاتے ہیں ان کو حدیثیں پڑھنی چاہیے. اب خلافت آئے گی تو مہدی کی آئے گی، اس سے پہلے آپ نہیں لا سکتے. یہ ان کے علم کی کمزوری ہے کہ وہ ہر وقت اس بات کو لے کے اٹھتے ہیں کہ ہمیں خلافت لانی چاہیے. اب بادشاہی نظام ہے، اس کو بہتر کرو. خلافت 30 سال میں تھی، ختم ہو گئی. عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، مہدی تشریف لائیں گے علیہ السلام، پھر عدل قائم ہوگا دنیا، پھر نیست و نابود کریں گے وہ کافروں کو. لیکن وہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. وہ کس کے ہاتھ میں؟ طرح طرح کے فتنے اٹھتے ہیں تو اس بات پہ اٹھتے ہیں بس یہ ہمیں یہ کرنا ہے، اور کوئی اس کی بنیاد نہیں ہوتی. علم ایک ایسی روشنی ہے جو آپ کو ہر قسم کے فتنوں سے بچائے گی، اور یہ علم ایک ایسی نعمت ہے جو آپ کو معاشرے کے ہر وائلنس سے دور کرے گی. آپ اس کو بہتر کرو. آپ دیانتداری کو، عدل و انصاف کو اپریشیٹ کرو، اس کے لیے کوشش کرو. اور کوشش کی دکان سے ٹافی نہیں ہے جو آپ لے کے کھا لیں گے. اس کے لیے سب سے پہلے اپنی ذات سے شروع کرو. اپنے آپ کو ظلم سے بچاؤ، اپنے آپ کو کسی پر ظلم کرنے سے بچاؤ، اور ان دونوں ظلموں سے ہٹ کے کم از کم زندگی کے آخری سانس تک شرک جیسے ظلم سے اپنے آپ کو بچاؤ. اس شرک سے بچو گے، معاشرے میں امن آئے گا.